إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أو كما قال عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد و تقدیس کی کبریائی عظمت اور پاکیزگی اس وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے، جس کے نصیب میں عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ذلت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ کشی مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی جائے، جس کے نصیب میں نصیب کو اچھا بنا دیا جائے، جس کے نصیب کو برا بنا دیا جائے، جسے چاہے عقل مل جائے، جسے چاہے عقل سے کوڑا بنا دیں. اس وحدہ لا شریک کے حمد کے لیے، کبریائی کے لیے ہم لوگ اپنی زبان سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کرتے چلیں رب کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین، محدثین، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب عمل، صاحب کردار، صاحب ایمان شخص ہوگا، الہی تمام لوگوں پر ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ نہیں، ان گنت لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے مضمون میں، موضوع میں جانے سے پہلے ہم معافی چاہیں گے کہ آتے آتے بھی دیر ہو گئی. نکلے تو فجر کی نماز ہی کی بات سے ہیں، لیکن گھڑی دیکھنے میں غلطی ہوئی تو یہاں پہنچنے میں، چڑھنے میں، ممبر پر چڑھنے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ ہم وقت پر پہنچ چکے تھے یہاں، اس کے لیے ہم معافی چاہیں گے. دوسری بات، ہو سکتا ہے آج ہم تھوڑا سا وقت زیادہ لیں، تو صبر کا سے کام لیجئے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے آنے والی نسل کی فیوچر کی بات ہو رہی ہے، آنے والے نسل کی کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، بھوش کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم نے اس وقت خود کو نہیں بدلا، خود کو نہیں سنبھالا، خود کو درست نہیں کیا، تو پھر آنے والی نسل ہمیں دعائیں دینے کے بجائے لعنت ملامت کرے گی، کوسے گی، بد دعا دے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی، ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا،
اور شہوات، خواہش کی، اچھا کی، عیاشی کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگوں کے لیے غی ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے غی انجام ہے، ایسے لوگوں کے لیے غی کا مقام ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان نقل کرتے چلے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ تلاوت کیجئے جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی قرآن، اس کی تلاوت کیجئے اور اس کے ساتھ نماز کو، صلاۃ کو قائم کیجئے۔ کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کیجئے۔ یقیناً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشاء سے، منکر سے، برائی سے روکتی ہے۔ اس کی لمبی تشریح میں تو تفصیل میں نہیں جا سکتی چونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ کس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اسے برائی سے نہیں روکے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، جس کی نماز اسے برائی سے، پاپ سے، گناہ سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے، بے ایمانی سے، چوری سے نہیں روکے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یعنی وہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ جب نماز کا حق ادا نہیں کرے گا تو نماز اسے قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرت طاؤس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ضحاک، حضرت عبداللہ، حضرت امام حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اعمش، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان وغیرہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کئی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا اس طرح سے نہیں کرے کہ جو رکوع اور سجدہ ہے اس کا حق ادا نہیں کرے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں، کہ جس نے ایسی نماز پڑھی اگر 40 سال بھی ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ نماز تو ادا کیا اطمینان سے، سکون سے، لیکن اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آیا، اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آیا۔ اور دوسری آیت جو ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرمان ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کی تشریح میں ہی فرماتے ہیں ائمہ، امام حضرت کعب قرظی رحمہ اللہ، ابن زید بن اسلم رحمہ اللہ، امام سدی، امام ابن جریر، امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر نماز ادا نہیں کیا۔ اس کی ایک صحیح روایت ہے، اگر ہماری یادداشت دھوکہ نہیں دے، ابن ماجہ کی شاید یا مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو تاخیر سے ادا کرے گا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا کبھی تاخیر ہو گئی، کبھی وقت پڑھ لیا، اس کی نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ تاخیر سے نماز ادا کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز کے ضائع کرنے کے متعلق مفسرین محدثین نقل کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی اس امت کے بارے میں ایسی نسل آئے گی جو نماز کو ضائع کر دے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں نماز کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ ایسی نسل آ جائے گی جو راستہ چلتے جانور کی طرف جفتی کرے گی، جس سے جانور جفتی کھاتا ہے یا جفتی کرتا ہے۔ آج ویسی نسل ہم میں تیار ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس نسل کو بہت افسوس کے ساتھ، بہت شرم کے ساتھ، بہت لجے کے ساتھ بولنا پڑا، اس نسل کو ہمارے گارجین تیار کر رہے ہیں، ہمارے گارجین تیار کر رہے ہیں۔ گارجین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا تو اس کی تربیت ہو گئی۔ بچے کے گارجین کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا گائیڈ لائن ہے، اور ماں باپ کے گائیڈ لائن کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا عمل، گارجین کا عمل، لچھن، کردار صحیح ہو، درست ہو۔ باپ خود جھوٹ بولے گا، بچے سے بولے گا جھوٹ نہیں بولو۔ ماں خود بے حیائی سے کام لے گی، بیٹی کو بولے گی بیٹی بے حیا نہیں بننا تو بیٹی وہ نہیں سیکھے گی۔ بچہ یا بیٹی وہی سیکھے گا یا سیکھے گی جو اسے گارجین کر کے دکھائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں؟ راستہ چلتے ہیں، سواری پر، راستے میں، باغیچے میں، اسکول میں، کالج میں ہمارے بچے بدکاری کر رہے ہیں، اور رسول کا فرمان صحیح ہوگا، ساری دنیا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، یہ قیامت قریب ایسا ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں مفسرین اس سے مراد بعد کے لوگ ہیں، لیکن مفسرین کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ ہمارے گارجین سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان نقل کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، کہ ہرگز شیطان تمہیں اس طرح سے فتنے میں نہیں ڈال دے
گمراہ نہیں کر دے، مس گائڈ نہیں کر دے، غلط راستہ نہیں دکھا دے، جس طرح سے تمہارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کون؟ آدم اور حوا کو گمراہ کر دیا. کس طرح سے؟ جنت سے انہیں اس طرح سے نکالا کہ ان کے بدن کا کپڑا ان سے اتار دیا، ان کے بدن کا کپڑا ان سے اتار دیا. کیوں؟ تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ نظر آ جائے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یقیناً شیطان اس کا گروپ، شیطان اس کے چیلے چپیٹے، شیطان اس کی فوج تمہیں اس ذریعے سے دیکھتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. یعنی اس طرح سے تم پر نظر رکھا ہوا ہے شیطان، اور اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے، تم کو خبر بھی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا ولی بنایا ہے، دوست بنایا، یاری بنایا، سنگی بنایا، ساتھی بنایا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ کا اقرار نہیں کرے، یہ بھی انکار ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کر کے دنیا کا فیصلہ کرے. یہ بھی انکار ہے کہ اللہ رسول کا نام لے کر کے بھی فیصلہ کے وقت، عمل کرنے کے وقت انسان دنیا کا فیصلہ کرے. کیا ہے؟ تفصیل میں جائیں تو بہت وسیع موضوع ہے. صرف ایک پہلو سے بات کریں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے ہمارے گارجین اپنی زندگی میں فیصلہ لے رہے ہیں، اور ایک پہلو سے صرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو جس طرح سے شیطان نے ننگا کیا جنت سے نکالنے کے لیے، اس طرح سے تمہیں فتنے میں نہیں ڈال دے. ایمان سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، مسجد کے امام سے نہیں پوچھئے، مدرسہ کے مفتی سے نہیں پوچھئے، جامعہ کے مفتی سے نہیں پوچھئے، نیٹ کے مفتی سے نہیں پوچھئے، گوگل یونیورسٹی کے مفتی سے نہیں پوچھئے، واٹس ایپ کالج کے مفتی سے نہیں پوچھئے، اپنی ایمان سے پوچھئے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے بیٹا اور بیٹی کو کیا تربیت دے رہے ہیں. آج یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے. کون سا گھر جو بچا ہوا ہے؟ عوام کی بات چھوڑ دیجیے، عوام کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے. جو گھرانہ علماء کا گھرانہ ہے، جو گھرانہ حفاظ کا گھرانہ ہے، جو گھرانہ مفتیوں کا گھرانہ ہے، جس میں پورا خاندان عالم ہے، انہیں بھی اتنی تمیز نہیں ہے، یا شرم نہیں ہے، یا لجہ نہیں ہے، یا حیا نہیں ہے کہ بیٹی کو بیٹا کا کپڑا پہنا رہے ہیں. اور اس کا الٹا بھی ہو رہا ہے، اور بیٹا کو بیٹی کا کپڑا پہنا رہے ہیں. یعنی لڑکا کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بنا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة، کہ اللہ تعالیٰ ویسے مرد پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو عورتوں کا کپڑا پہنے، لباس پہنے. اور والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور ویسی عورت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو مردوں کا کپڑا پہنے. اور اسی حدیث کی تشریح میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت نقل کرتی ہے. اسے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کا حلیہ اپناتی ہے، مردوں کا چال ڈھال اپناتی ہے، مردوں کا طریقہ اپناتی ہے. ویسے لوگوں عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. یہاں تک فرمایا ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر عورت مرد کی چپل اور جوتی بھی پہنے گی تو اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے. اپنے دل سے پوچھیے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں کیا پہنا رہے اپنے بچوں کو، اور یہ کہہ کر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں بچ سکتے ہیں، اور نہیں دنیا میں بچے گا واللہ العظیم کہ فلانے عالم نے، فلانے مفتی نے کہا تھا کہ پہنا سکتے ہیں لڑکی کو، لڑکی چھوٹی ہے، لڑکا چھوٹا ہے، بچہ ہے، پہنا سکتے ہیں. اس کے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، فیصلہ آ جائے، گائیڈ لائن آ جائے، جس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، گائیڈ لائن آ جائے، وہاں پر کسی کا فتویٰ، کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہے ہیں، جیتی جاتی کچھ دنوں پہلے 40واں گزرا، اور اس سے کچھ پہلے محرم گزرا. محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمانوں نے ڈھول تاشا باجے سے محرم کا جلوس نکالا. کسی کو سمجھائیے گا کہ بابو یہ چیز حرام ہے، غلط ہے، تو سیدھے بولے گا کہ وہابی ہے، سیدھے بولے گا کہ وہابی ہے، یا بولے گا گستاخ رسول ہے، یا یہ کہے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا گستاخ ہے، یا یہ کہے گا کہ یہ صوفی سلسلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، معلومات کے لیے، کہ علماء صادق پور کا جو سلسلہ چل رہا ہے، علماء صادق پور کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ صوفیہ کے دو سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، ایک قادری اور دوسرا چشتی. ایک قادری سلسلہ، دوسرا چشتی سلسلہ. یہ لوگ جانتے ہیں، جو جن کو بس جانکاری وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے.
اس سلسلے میں سے ایک سلسلہ بولتا ہے کہ مجلس امام میں شرکت کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، اور دوسرا سلسلہ بولتا ہے کہ نہیں، مجلس امام میں آپ شرکت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اب جب دو بڑے میں بزرگ میں اختلاف ہوگا، وہاں پہ کس کا فیصلہ مانے گا انسان؟ وہاں پہ فیصلہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا، وہاں پہ دیکھے گا رسول ہم کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ دیکھے گا ہمارے جو دو بزرگ ہیں کن کا فیصلہ اللہ رسول سے زیادہ قریب ہے، اور انہی کے فیصلے کو مانے گا۔ دونوں سلسلہ کو ہم ماننے ہیں، لیکن فیصلہ اس کا مانیں گے جو اللہ رسول سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب فیصلہ ہم اللہ رسول کا مانیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بڑے کو بڑا نہیں ماننا ہے، اپنے بزرگ کو بزرگ نہیں ماننا ہے، یا ان کا ہم آدر نہیں کر رہے، یا ان کا ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ریسپیکٹ، محبت، آدر اپنی جگہ پر، بلکہ اللہ کے تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی رہیں، کافر بھی رہیں، تب بھی تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، بر کا معاملہ کرنا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، خدمت گزاری کا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ کہہ کر نہیں بچ سکے کہ اگر میرے ماں باپ کافر تھے اس وجہ سے ہم کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے آپ۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی بہار کا ایک لڑکا بہت نالائق تھا، ماں سے بہت پریشان تھی۔ وہ لڑکا پتہ نہ کس طرح سے مطالعہ کرتے کرتے مسلمان ہو گیا، غیر مسلم تھا۔ جب مسلمان ہو گیا، جب اس نے قرآن پڑھا، کہا کہ ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہت خدمت کرنے لگا اپنے ماں کی۔ اب وہی ماں تمنا کر رہی تھی کہ اے کاش میرے تمام بچے مسلمان ہو جاتے ہیں جو ہماری سیوا کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں۔ علماء نے اگر اختلاف کیا ہے کہ لڑکی کو لڑکے کا کپڑا پہنا سکتے ہیں یا نہیں پہنا سکتے ہیں، یا لڑکے کو لڑکی کا کپڑا پہنا نہیں سکتے ہیں کہ نہیں پہنا سکتے، اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رسول کا کیا فرمان ہے۔ ایک روایت امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کون شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کے بارے میں آج بولا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے دنیا میں کہ یہ آتنکوادی تھے، ان کی تعلیم آتنکوادی والی ہے۔ کون امام ابن تیمیہ؟ جب تاتاریوں نے مصر پر حملہ کیا اور حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ گئے تاتاری لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجیے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہم چھوڑ دیتے ہیں، جتنے مسلمان سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو کرسچن ہیں، جو پارسی ہیں، ہماری حکومت کے جو آپ کے اندر میں قید میں ہیں، ان کو بھی آپ کو چھوڑنا ہوگا، صرف مسلمان کو نہیں، صرف کلمہ گو کو نہیں۔ تو تاتاری کمانڈر نے کہا تو مسلمان نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ مسلمان تو ضرور نہیں، لیکن میری عوام ہے، میری گورنمنٹ کے عوام ہے، اس کا حق مسلمان سے زیادہ ہم پر بنتا ہے کہ پہلے ہم اس کا مطالبہ کریں، اس کو آپ آزاد کیجیے، اس کے بعد ہم اپنے کلمہ گو مسلمان کے لیے مانگیں گے آزادی۔ وہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک بچہ آیا، ریشم کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، ریشمی قمیص لے کے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے، یہ نہیں کہا ٹنمونیا ہے چلے گا۔ اور اس قسم کی روایت حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے کہ ان کے سامنے کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے، کسی مجلس میں، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کا کوئی چھوٹا بچہ تھا، اس خاندان کا، اس کے بدن پر ریشمی قمیص تھی، انہوں نے اس کو کپڑا کو اتروا دیا، کہا لڑکا ذات ہے، یہ لڑکی کا، عورتوں کا کپڑا کیوں پہنے گا؟ ریشم کا کپڑا اس امت کے مردوں پر حرام کرا دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نابالغ ہے، یہ نہیں کہا کہ ابھی میچور نہیں وہ پہن سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے ہیں۔ ان کا لقب ہے محدث کا، شریعت میں رسول کے زبان میں محدث اس کو بولا گیا کہ جس کے زبان پر اللہ تعالیٰ اپنی بات بلواتے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے تھے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا راستہ ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کنی چرا کے نکل جاتا ہے، کنی کاٹ کے نکل جاتا ہے۔ کون؟ حضرت عمر کا فتویٰ ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی لڑکی کا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. اور حضرت ابن مسعود انصاری کون ہے؟ جب فقہ کی کتاب آپ پڑھیے گا اور خاص کر کے جب ترمذی شریف پڑھیے گا جو حدیث کی کتاب ہے لیکن فقہ بھی بہت زبردست اس میں بحث کی گئی ہے. اس میں عبادلہ کا نام آئے گا. فقہ میں عبادلہ کا نام آتا ہے. عبادلہ دو گروپ ہے. ایک عبادلہ کا وہ گروپ ہے جو صحابہ کرام پر مشتمل ہے اور دوسرا گروپ عبادلہ کا وہ ہے جو تابعین پر شامل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری عبادلہ میں شمار کیے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق کہا گیا کہ اس امت میں کیا اب تک دنیا جب سے قائم ہوئی، جب تک حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق زندہ تھے اور جب تک قیامت قائم ہوگی، نبی رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہوگا. وہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں جب فتوے کا معاملہ آتا تھا کہ ابن مسعود انصاری سے پوچھو. ان کا یہ فتویٰ ہے کہ چھوٹی لڑکے کو بھی اب لڑکی کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں. تو کسی عالم کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی کفری کا بھی فتویٰ نہیں چلے گا. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیجیے، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ جھاڑو پھیلیں. کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ رسول صلی کی زندگی کا واقعہ. قیدی پکڑ کے لائے گئے. ان قیدیوں میں خاتون تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کی بیٹی اس کو ننگا کر دو، یہ نہیں کہا کہ اس کے سر پر آنچر ڈالو، اس کے سر پر چادر ڈالو. پوچھو اپنے ایمان سے کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے کہ نہیں. پوچھو اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے کہ کس حلیے میں اپنے بہو بیٹی کو اسکول میں، کالج میں، شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں، عقیقے میں، اندر میں، باہر میں رکھ رہے ہیں. یہاں دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اور اللہ کے رسول فرمانے کے سر پر آنچر ڈالو. آج بولتے ہیں کہ دنیا جوتا مارے گی، جوتا نہیں مارے گی. ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا خدا دنیا سماج کو مان لیا ہے. دوسرا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسرا کا ایک وفد آتا، کسرا کا جو اس وقت کی 2 سپر پاور میں سے ایک پاور تھی، اس کا وفد آتا ہے. سامنے آگے بیٹھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں. دائیں آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں. بائیں آتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چہرہ کر لیتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے سائیکولوجی سمجھنا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ان کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر کے کہ تم نے داڑھی کیوں مون کر رکھا، داڑھی کیوں مون کر رکھا. اس لیے کہ اس زمانے میں عیسائی بھی داڑھی رکھتے تھے اور ہم جانتے ہیں ہمارے اس برادر وطن میں بھی جو سادھو سنت ہوتے ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں. اور عیسائیوں میں خاص کر کے جو آرتھوڈوکس طبقہ ہوتا ہے، فرقہ، عیسائیوں کے جو 3 فرقہ بہت مشہور ہے، کیتھولک، پروٹسٹ اور آرتھوڈوکس، وہ لوگ آج بھی داڑھی رکھتے ہیں ان کے علماء. انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار بولتے ہیں کہ داڑھی مون کے رکھو، داڑھی کو مون کے رکھو. اب سوچئے، سوچنے کا عبرت کا مقام ہے. غیر مسلم آ رہا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. ہم اور آپ جس حلیے میں بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے ہیں، قیامت کے دن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ دیکھنا گوارا کریں گے؟ کیا قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ملے گا؟ رہی بھرم میں کیا حدیث ہے، رہی بھرم میں ہم دیوبندی ہیں، رہی بھرم میں ہم کے بریلوی ہیں، رہی بھرم میں کہ ہم سنی ہیں، رہی بھرم میں کہ ہم شیعہ ہیں. کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا ویسا کردار نہیں ہے، اس ویسا عمل نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بات ہوتی کہ اللہ کے رسول کا غیر مسلم وفد آتا ہے، اللہ رسول کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہم لوگ اپنے بہو بیٹی کو اس حلیے میں رکھ رہے ہیں، رحمت ملے گی نہیں؟ جب جوتا کھاتے ہیں تو روتے ہیں کہ دنیا پر ظلم کر رہی ہے. کیوں نہیں کرے گی؟ بالکل ایک ظلم انصاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنی ذات پر، اپنے کردار پر ظلم کیا. دوسرا واقعہ اس ہندوستان کا سن لیجیے، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. دلت، غریب عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اپنے بدن کا اوپری حصہ ڈھانپ سکیں، اپنے بدن کا اوپری حصہ نہیں ڈھانپ سکیں. یہ کوئی نیا نہیں ہے،
دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا نا، ہر زمانے میں ظالم سماج نے کمزور کو کچلا ہے، دبایا ہے، ستایا ہے. اور جو عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی تھیں انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، سینہ ڈھانپنے کا ٹیکس. ایک غیر مسلم جاہل ان پڑھ عورت تھی، ہمت والی، حیا والی، شرم والی، لجا والی. اس نے کہا کہ ہم اپنا سینہ بھی ڈھانپیں گے اور ٹیکس بھی نہیں دیں گے، تم کو جو کرنا کر لو. بہت مشہور واقعہ ہے. اس نے سینہ ڈھانپا. یہ ظالم سماج جس کا حوالہ دے کے انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، برائی کو اپناتا ہے، ظالم کے ساتھ دیتا ہے، اس کے خلاف پنچیت بٹھا دیا، اس غریب عورت کے خلاف، اس دلت عورت کے خلاف. وہ عورت گئی گھر، اپنے دونوں چھاتی کو کاٹ دیا، کاٹ کے تشت میں رکھا اور لا کے دے دیا پنچیت میں. کہا کہ اسی چھاتی کے لیے تم مجھے ستا رہے ہو، نہیں چھاتی رہے گی نہیں تم مجھ سے ٹیکس مانگو گے. اور اس کے بدن سے بلڈ بہتا ہے، وہ انتقال کر جاتی ہے. واللہ العظیم وہ جاہل غیر مسلم عورت ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بہو بیٹی سے زیادہ شرم والی، لجا والی، حیا والی اور عقل والی تھی. اسے معلوم تھا کہ ہمیں اپنے جسم کا کون سا حصہ ڈھانپنا چاہیے. شرم کرو مسلمانوں، شرم کرو. ڈھگنے پر پانی میں ڈوب مرو. کیا تربیت دے رہے ہو؟ دنیا سے ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، دنیا سے ہم لوگ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. 1990 یا 91 سے لے کر کے 1996 تک بوسنیا میں مسلمانوں کو بری طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. بہت مشہور واقعہ ہے، جانتے ہیں لوگ. اور آج تک وہاں کے مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا. انصاف کے نام پر بہت کیس چلا لیکن انصاف نہیں ملا. وہاں کے مسلمان کا یہ رویہ تھا، یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی، یہ لچھن تھا، یہ نیچر بن گیا تھا. اس کو دیکھتے تو اب کسی اینگل سے نہیں بول سکتے تھے مسلمان ہیں. شراب وہ پیتا تھا، بدکاری وہ کرتے تھے، نماز سے مطلب نہیں تھا. یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سور کا گوشت حرام ہے. تو کیا دنیا کے رنگ میں رنگے تو بچ گئے؟ پوچھو نا، دماغ کو ہلاؤ، اپنے ضمیر کو جگاؤ کہ تم دنیا کے رنگ میں اگر رنگو گے تو واللہ العظیم یہ دنیا تم کو بخشنے والی نہیں ہے. واللہ العظیم ابھی کیا ہے، پاکستان کی ایک پراچا فیملی ہے، لگتا ہے کہ 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کا ایک ناستک لڑکا، اس فیملی کا ایک ناستک لڑکا امریکہ گیا تھا پڑھنے کے لیے. اس کو آتنکوادی کیسے پھنسا دیا گیا، ہمارے نوجوان کون سے سنے کیا آتنکوادی ہے. اس کی ماں کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو روزے سے، نماز سے، حج سے، زکات سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. یہ آتنکوادی کیسے بن جائے گا؟ ہمارے نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو عزت ملے گی، وہ اللہ العظیم عزت نہیں ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں، ہر خیر آپ ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب کیا سمجھ رہے، دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں گے عزت مل جائے گی؟ اردو کی کہاوت بھول گئے. ہر کہاوت کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ بھوکتا ہے. اردو کی بہت مشہور کہاوت ہے، ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. اس امت کا وہی حال ہے، اپنی چال تو بھلا دیا اور دنیا کے چال کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. ہوش ہی نہیں کہ ہم کس دنیا پر، کس راستے پر، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. واللہ العظیم آپ کو عزت نہیں ملنے والی ہے. اس اللہ کے در کے علاوہ آپ کو کہیں عزت ملنے والی ہے ہی نہیں. اور ویسے گارجین جو اپنے ایسے بچوں کو، خاص کر کے مائیں، خالہ، چچی، نانی، انہی لوگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کے کپڑے میں، لباس پر. ایسے سا کپڑا پہناتی ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے، بے غیرتی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے. یہ ہے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں سرکار ظلم کر رہی ہے. سرکار ظلم نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. یا تو ادھر رہیے یا ادھر رہیے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دنیا کا رنگ اپنا لیں گے تو مجھے عزت مل جائے گی، آپ کے سامنے یو پی کا وہ نیتا ہے جس نے اپنے دھرم کو چھوڑا تو اس کی گردن نہیں بچی، جس نے اپنے قوم کو چھوڑا تو اس کی گردن نہیں بچی.
اس کی نہ بچی تو ہماری آپ کی بچ جائے گی، واللہ لازم نہیں بچے گی۔ اور اللہ کے رسول کا ایک فرمان نقل کر رہے ہیں، اسی پر بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ غور سے سنیے، لفظ غیر مسلم کا لفظ نہیں ہے، مسلمان کا لفظ ہے، مومن کا، کلمہ گو کا۔ وہ اپنی سواری سے آئیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، سواری پر ان کی گھر کی ماں، بہن، بیٹی، بہو بیٹھی ہوگی۔ ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ ان کا حلیہ یہ ہوگا، کاسیاتن کپڑا پہنے ہوئی ہیں، عاریاتن ننگی کپڑا پہن کے ننگی ہیں، مائلاتن ممیلاتن کہ خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اور آگے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، لعنت بھیجو۔ میری زندگی میں یہ سنگل حدیث ہے یا رسول کا فرمان ہے جس میں اللہ کے رسول فرمان ہے کہ لعنت بھیجو۔ میرے زندگی میں کوئی، میرے شریع کی زندگی میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجو۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی ٹوپی، آپ کا نماز کا گٹا، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی تلاوت، آپ کا رمضان آپ کو کام آ جائے گا؟ نہیں کام آئے گا۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ آج تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے چونکہ یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ اگر ابھی نہیں سنبھلے تو پھر آنے والا وقت کسی کو نہیں بخشے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ ابن القیم نے جسے نقل کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیں، اس نعمت کا حق ادا کرنا پریشانی پر صبر کرنے سے بڑا ہے۔ کسی نے پریشانی پر صبر کرنے سے بڑا ہے مشکل، گنا، بھاری کام کہ آپ کو کوئی نعمت دے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرتے رہیے۔ ہوتا کیا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گاڑی ڈگر سے پٹری سے اتر جاتی ہے۔ اور یہ نعمت ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دیا تو کیا ہے؟ نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا قدر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت چھین نہیں، واللہ العظیم۔ اگر آپ نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ سے وصول نہیں، واللہ العظیم۔ آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا واللہ العظیم اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے چھینیں گے۔ اور آخری بات ہے کہ اپنی بات ختم کرنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1822 میں سید احمد شہید رحمہ اللہ نے ہندوستان میں سماج کو سدھارنے کا پروگرام شروع کیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی ان کے خاندان کے نوجوان دلی کی کوٹھے پر جا کر کے، جہاں عورتیں ہوتی ہیں بدکار، عورتوں کو نصیحت کرنا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا۔ بہت ساری عورتوں نے زندگی بدل لیا، بہت ساری عورتوں نے خود کو سدھار لیا۔ جانتے کیا ہوا؟ وہاں کے لفوا بدکار لوگ کیا کیے؟ شاہ اسماعیل کے شہید کے پیچھے لونڈے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ یہ 1822 کی بات کی آس پاس کی بات ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1857 آتے آتے اللہ تعالیٰ نے دلی کی اینٹ سے ہی بجا دی۔ جس قوم کا مٹنے کا وقت آ جاتا ہے، جب سمجھانے والا اس کو سمجھاتا ہے اس پر آواز بلند کرتی ہے، جب سمجھانے والا اس کو سمجھاتا ہے اسے دشمنی لے لیتی ہے، جب سمجھانے والا اس کو سمجھاتا ہے سدھارتا ہے اس سے پنگا لے لیتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے پنگا لے گا بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت کے آنے سے پہلے بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم خاص کر کے گارجین سے بولیں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی نسل کو بچا لیجئے، نہیں تو آگے آنے والا 15 سے 20 سال جو نسل آئے گی خون کے آنسو روئے گی۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، غیر مسلم جو جانکار ہے، جس میں انسانیت کا جذبہ ہے، جس میں محبت ہے انسانیت کی، وہ بول رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسل کو نہیں بچایا تو آنے نسل نیست نابود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رہے ہر قسم کے فتنے سے، شر سے، برائی سے محفوظ رکھے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔ السلام علیکم۔